دانیال عزیز صاحب، آپ چونکہ دونوں طرف تنقید کرتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی، مسلم لیگ نون پہ بھی آپ نے ہمیشہ تنقید کی ہے، آپ ظاہر ہے ان دونوں کو ایک آپ ایز اے تھرڈ پارٹی آپ ویو کر رہے ہیں۔ یہ جو دوسرے الیکشن کی بات ہے اسی سال میں، یہ بات کتنی صحیح ہے؟ مطلب اس میں کوئی لاجک ہے، کوئی وزن ہے، یا پھر پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے صرف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں اسی سال میں دوبارہ؟ جی میرے خیال میں اس وقت بھی کوشش ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشری کے کچھ معاملات تبدیل کیے جائیں۔ اس سے قبل کے الیکشن کمیشن اس جو ابھی حال ہی میں آرڈر آیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر، اور وہ جو میجورٹی ہے وہ خوش جائے، اور اس سلسلے میں اور ہیلو جی پلیز گو ہیڈ۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی بالکل۔ ہیلو جی آ رہی ہے دانیال صاحب آپ کی آواز۔ تو اس سلسلے میں جو ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ میری معلومات، اور اگر وہ آ جاتی ہے تو پھر نیچرلی جو چیف جسٹس ہیں وہ پروبیبلی پھر کنٹینیو کریں گے، اور اگر وہ نہیں لائی جاتی تو پھر نئے چیف جسٹس آئیں گے۔ تو میرے خیال میں جو اہمیت کی حامل ہے اس وقت وہ جو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات جو جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے کس کروٹ بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے نا کبھی کوئی، اور یہ میرے خیال میں بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ اس میں الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ ملک کا نقصان ہوگا، کیونکہ جس طرف بھی یہ چیز گئی تو پھر ظاہری بات ہے دوسری طرف سے وہ اس کی تنقید ہوگی۔ تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ کافی زخم ہم نے سہ لیے ہیں ایک ملک کی سطح پر، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے، خاص طور پہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے مختلف قسم کے بحران آ رہے ہیں، جس میں بجلی کا بحران ہے، ہمارے پاس ٹیررزم کا بحران، یہ ایک دوبارہ سے اپنا سر اٹھا رہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات گوادر میں، اور جو ابھی پنڈی میں احتجاج کی طرف آئے ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہمیں سیٹل کرنی چاہیے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جلدی ہم کارآمد ہو جائیں، اس راستے پہ چل جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ باقی جو صورتحال ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ان آل فیئرنیس کہ جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل کو ان سیٹ کر دیا جائے اور ریٹائرڈ ججز آخری موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ وہ لگا دیے جائیں، یہ بھی سراسر زیادتی ہے۔ اب جب آپ کا ایک قانون ہے، ایک سلسلہ چل نکلا ہے، درخواستیں آ گئی ہیں ان ججز کے پاس جو کہ ٹریبیونل بن چکے ہیں، اب آپ کیس لوڈ ان سے ہٹا دیں کہ جی ہم نے ریٹائرڈ ججز لگانے ہیں، تو ان کا چناؤ جو ہے اوبویسلی ریٹائرڈ ججز کا وہ اس طرح تو نہیں ہوگا جیسے پارلیمنٹ میں سے چناؤ ہوتا ہے ان ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز کا، یا فرض کریں اپروول ہی ہوتی ہے، چلے چناؤ نہیں بھی ہوتا تو اس کا کوئی سینیورٹی پرنسپل ہے، کچھ اور ہے۔ تو یہ مذاکرات کی بات پہ آپ کتنی اس کی تائید کرتے ہیں دانیال صاحب کہ ابھی مذاکرات کے لیے حکومت ایک طرف بلا رہی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی بار بار اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے ہیں، کس طرف ہونے چاہیے مذاکرات؟ پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی؟ آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ ٹھیک طریقہ کیا ہے ان کو کرنے کا؟ میرے دل کے قریب جی کوئی فرق نہیں پڑتا، آخرکار ان سبھی کو اکٹھا بیٹھنا پڑنا ہے۔ پاکستان ایسے مسائل میں جھگڑا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی طرف سے اگر کوئی بھی سائڈ رہ جاتی ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں ان چیزوں کو نپٹانے کی جو ہے نا قوت وہ سامنے آ سکے۔ اب جو انفارچونیٹ ایونٹس الیکشن میں ہوئے ہیں اور وہ بالکل ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو اس وقت کیفیت ہے پاکستان کی، وہ سارے کا سارا اٹینشن ادھر۔ آپ یہ 45 اور 47 والی تنقید سے اتفاق کرتے ہیں دانیال صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز میں انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنے سے پہلے کہا ہے کہ جب تک ٹریبیونلز انصاف فراہم نہیں کریں گے اور ان کو آپ مکی ماؤس کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو آپ انڈر کٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کے ان بن کا یا انتظامیہ کے ان بن کا، تو اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ جا کے کنسلٹیشن کریں۔ اب وہ تو ایک قسم کا ہے ڈیلینگ ٹیکٹک ہے جو کہ اصل حقائق کو جو ہے سامنے نہیں لانا چاہ رہے، لیکن بہرحال چلے ایسے ہی صحیح۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والے دنوں میں جو چینجز آ رہی ہیں یا آنے کو ہیں یا ان کی ترمیم کر دی جائے گی، وہ زیادہ چیز اہم ہے۔ جو پی ٹی آئی کی کچھ بیانات آپ نے میرے سے پوچھا، وہ اس حوالے سے میرے خیال میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، نہ کہ یہ کچھ اور چیز ہونے لگے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو ہمارے ملک میں باہر کی طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں اس میں بھی حالات دن بدن بدل رہے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن اچھا یہ ایک الگ پہلو ہے، اس کے اوپر بھی ہم لوگ مستعفی ہونے سے جزوی طور پر بات کریں گے، جو باہر کی قوتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ